والد صاحب ایک محکمے میں آفیسر تھے۔ ہمارے یہاں لڑکیوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ یہ سب آفیسرز کالونی کے عقب میں آباد ایک پرانی بستی سے گھریلو کام کاج کے لیے آیا کرتی۔ ان دنوں میں چھوٹی سی تھی، بس اتنا یاد ہے کہ ہمارے یہاں ایک ادھیڑ عمر عورت بھی کام کرنے آتی تھی، جسے سب مائی نذیرہ کہتے تھے۔ وہ اور اس کی بیٹیاں ایک کمرے کے کچے گھر میں رہتے تھے۔ وہ اتوار کے دن آتی تھی، کبھی لحاف سی دیتی اور کبھی گندم صاف کر جاتی۔ غرض بہت سے کام جو اس کی لڑکیاں نہ کر سکتی مائی نذیرہ کے ذمہ تھا۔ مائی نذیرہ اور اس کا شوہر رشید بہت زیادہ غریب تھے۔ نذیرہ کو میرے والد نے ایک سرکاری اسکول میں لگوایا تھا۔ اس کا خاوند کرائے کا رکشہ چلاتا تھا۔ ان کی کل 7 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا جو 5 لڑکیوں کے بعد پیدا ہوا تھا اور اس غریب جوڑے کی امیدوں کا مرکز تھا۔ نذیرہ چونکہ خود اسکول میں ماسی تھی، لہٰذا اسے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے 2 لڑکیوں کو اسکول میں داخل کرا دیا۔ ان کی عمریں زیادہ ہو چکی تھیں، تبھی کلاس ٹیچر نے سال بھر اپنے گھر پر ٹیوشن پڑھا کر ان کو اگلی کلاس میں پروموٹ کروا دیا۔ تاہم انہیں پڑھنے سے زیادہ گھومنے پھرنے کا شوق تھا۔ بچپن سے ہی آزادانہ گلیوں میں گھومتی پھرتی رہی تھی۔ اب کسی قسم کی پابندی کو ان کا ذہن قبول نہیں کرتا تھا۔ بڑی لڑکی شگفتہ نے جوں توں کر کے میٹرک کر لیا، مگر اسکول کے بہانے گھومتی پھرتی۔ دوسری بہن بھی 8ویں میں تھی، اسے بھی ساتھ لے جاتی تھی۔ بدقسمتی سے نذیرہ سے یہ لڑکیاں کسی طور قابو میں نہ آتی تھی۔ ان کا باپ رشید بیٹیوں کے ساتھ ساتھ نذیرہ کو بھی بہت مارتا تھا، اور جب کوئی لڑکی بغیر اطلاع کیے گھر سے غائب ہو جاتی تو اسے زنجیر سے باندھ دیتا تھا۔ یہ اکثر سہیلیوں کے گھر جانے کا بہانہ کر کے نکل جاتی۔ ماہروخ سلطانہ اور کوکب زیادہ مار کھاتی۔ شگفتہ اور سلیمہ چونکہ کچھ سمجھدار تھیں، لہٰذا وہ محتاط رہتی، لیکن وہ بھی اپنی دیگر بہنوں کی ہمراز ہی تھیں۔ باپ کے جاتے ہی ماں انہیں کھول دیتی اور وہ گھومنے پھرنے نکل پڑتی۔ ان کی محلے کے کئی لڑکوں سے دوستی تھی، جن کے ساتھ کبھی پارکوں میں اور کبھی بازار میں شاپنگ کرتی۔ بالآخر شگفتہ نے ایک ذمہ دار کے لڑکے کو اپنا گرویدہ بنا لیا، جس کا نام ثروت تھا۔ ثروت کے باپ کی اپنی زمینیں تھیں۔ اس نے بیٹے کو شہر کے کالج میں داخل کرا دیا تھا، جہاں وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور پڑھنے کے بہانے دوستوں کے ساتھ باپ کی دولت کو اڑاتا تھا۔ اس کے دوستوں کی نذیرہ کی بیٹیوں کے ساتھ دوستی تھی۔ یوں اس کی ملاقات شگفتہ سے ہوئی۔ ثروت اس لڑکی پر ایسا فریفتہ ہوا کہ دل لگی میں سنجیدہ ہو گیا۔ اسے لگا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، لہٰذا اس نے مائی نذیرہ سے اس کا ہاتھ مانگ لیا۔ رشید کو بیوی نے بتایا کہ لڑکا ذمہ دار ہے اور بہت دولت مند خاندان سے ہے۔ باپ پہلے ہی بیٹیوں سے تنگ آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا جس مرضی سے نکاح کر دو، مگر ان مصیبتوں کو میرے گھر سے نکالو۔ میں ہر وقت ان کی پہرہ داری نہیں کر سکتا۔ یوں ثروت نے اپنے والدین کو بتائے بغیر شگفتہ سے نکاح کر لیا۔ نکاح نامے پر اس کے دوستوں نے بطور گواہ دستخط کیے۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد سلیمہ نے بھی ایک لڑکے کو ایسا دوستی کے جال میں جکڑا کہ وہ اس کے ساتھ شادی پر رضامند ہو گیا۔ یہ متوسط درجے کے شریف لوگ تھے۔ خالد نے ماں باپ کو منایا اور ان کی رضامندی سے سلیمہ کو بیاہ کر گھر لے گیا۔ یوں مائی نذیرہ کی دوسری بیٹی ٹھکانے لگی۔ خالد ایک کلرک تھا، اس کا باپ بھی سینئر کلرک ریٹائر ہوا تھا۔ کم تنخواہ پر ان کا گزارا مشکل ہوتا تھا، جبکہ شگفتہ کے پاس کسی شے کی کمی نہیں تھی، لہٰذا سلیمہ اور باقی بہنیں اس کی زندگی پر رشک کرتی تھیں۔ حالانکہ سلیمہ کی زندگی زیادہ پرسکون تھی، کیونکہ خالد کی شادی میں ان کے والدین شامل ہوئے تھے، جبکہ شگفتہ اپنے ساس سسر سے خفیہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ دم یہی خطرہ لاحق رہتا تھا کہ کہیں اس کے سسرال والے شہر آ کر اس کا گھر نہ اجاڑ دیں۔ اس بے یقینی کی زندگی کے باوجود وہ ثروت کے ساتھ بہت خوش تھی، کیونکہ اتنی مفلسی دیکھنے کے بعد شگفتہ کو دولت کے مزے لینے کا موقع ملا تھا، تو وہ اس پرخطر زندگی کو بھی قدرت کا عطیہ ہی سمجھتی تھی۔ اس کی چھوٹی بہنیں ماہروخ اور کوکب بھی بہنوئی کی امارت سے اس قدر متاثر تھیں کہ انہوں نے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر شگفتہ کے گھر رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان دنوں شگفتہ کو اپنوں کی ضرورت تھی، کیونکہ ثروت کو اکثر گاؤں جانا ہوتا تھا۔ خاص طور پر جب وہ کالج میں چھٹیاں ہوتی تب شگفتہ اکیلی نہ رہ سکتی تھی، مگر وہ اپنے والد کے گھر بھی اب نہیں رہ سکتی تھی، لہٰذا اس کی تجویز تھی کہ دونوں بہنیں اس کے ساتھ آ کر رہیں گی۔ رشید نے بیٹیوں کو منع کیا کہ بڑی بہن کے گھر مستقل قیام ٹھیک نہیں، مگر وہ نہ مانی اور بغیر باپ کی مرضی کے بڑی بہن کے گھر جا کر رہنے کا فیصلہ کر لیا۔
جب دونوں نے والدین کا گھر چھوڑا، ماہروخ فرسٹ ایئر اور کوکب 10ویں میں تھی۔ ثروت کو ان کے رہنے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس کی تو ایک بڑی پریشانی کا حل نکل آیا تھا۔ والدین کا گھر چھوڑنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اسکول اور کالج میں اس کی دوستی اچھی فیملی کی لڑکیوں سے ہو گئی تھی۔ وہ انہیں یہ بتانے سے کتراتی تھی کہ اس کی ماں اسکول کی ماسی اور باپ رکشہ ڈرائیور ہے۔ یہاں انہیں اچھا کھانے اور پہننے کو ملتا تھا کیونکہ شگفتہ کے گھر کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ حتیٰ کہ جب ثروت گاؤں جاتا، وہ گاڑی اور ڈرائیور بیوی کے لیے چھوڑ جاتا تھا۔ تب یہ گاڑی میں اسکول اور کالج آتی جاتی تھی اور خود کو سہیلیوں کے سامنے امیر طبقے سے ظاہر کرتی تھی اور انہیں بھی بہن کے گھر لے آتی۔ وہ مرعوب ہو جاتی، تاہم شگفتہ ثروت سے ڈرتی تھی کیونکہ ان کا ماضی اس سے چھپا ہوا نہ تھا۔ جب وہ گاؤں سے لوٹ آتا تو وہ بہت محتاط ہو جاتی تاکہ اس کی بہنوں کا رہنا بار خاطر نہ ہو۔ ماہروخ اور کوکب سے بھی کہتی کہ سنبھل کر رہو اور اپنی اوقات سے مت بڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بہنوئی تمہارے ساتھ مجھے بھی گھر سے نکال دے۔ شگفتہ نے بہنوں کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ وہ پہلے کی طرح آزادانہ گھومنے پھرنے نہ نکلیں گی اور نہ کسی لڑکے کو دوست بنائیں گی۔ اگر ثروت کو شک بھی گزرا کہ اس کی بہنیں غلط ڈگر پر چل رہی ہیں تو وہ اسے طلاق دے دے گا۔ ثروت کی شادی اس کے والدین نے اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے کر دی۔ اسے زیادہ گاؤں میں رہنا ہوتا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بتایا کہ تمہاری ایک بھابھی شہر میں بھی ہے اور اب تم نے میرا ساتھ دینا ہے، لہٰذا جب میں زیادہ دنوں گاؤں میں رہوں تو تمہیں شہر جا کر میرے گھر کی خیر خبر رکھنی ہوگی۔ ثروت کے چھوٹے بھائی کا نام نصرت تھا۔ جب ثروت گاؤں میں ہوتا تو نصرت شہر والے گھر آ جاتا اور چند دن رہ کر چلا جاتا۔ شگفتہ اپنے دیور کی بہت خدمت کرتی، اسے بھی یہ بھابھی اچھی لگی۔ وہ گاؤں والی کا احوال بتاتا اور شگفتہ کریت کر ثروت کی دوسری بیوی کے بارے میں اس سے باتیں پوچھتی۔ یہ تجسس تو ایک قدرتی بات تھی۔ نصرت اس بات کا برا نہ مناتا تھا۔ ثروت کے تعلیمی 4 سال ختم ہو چکے تھے۔ وہ کاروبار کے بہانے شہر میں رہ رہا تھا۔ اس نے باپ سے کہا کہ میں اکیلا کسی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا، بہتر ہے نصرت بھی میرے ساتھ ملتان میں رہے، اس طرح وہ پڑھ بھی سکے گا اور ہم دونوں ساتھ ہوں گے تو کاروبار کامیابی سے چلا سکیں گے۔ ثروت کا باپ کاروبار کے حق میں نہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ زمیندار کا بیٹا زمینداری میں اور تاجر کا بیٹا تجارت میں کامیاب رہتا ہے، مگر بیٹے کا یہی اصرار تھا کہ مجھے کاروبار کا شوق ہے، اتنا پڑھ لکھ کر گاؤں میں بیکار رہنے سے دل گھبراتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے کی محبت میں باپ مجبور ہو گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ثروت کی اصل مجبوری کیا ہے۔ شگفتہ کی وجہ سے وہ شہر میں رہنے پر مجبور تھا۔ اسے گاؤں اس وجہ سے نہیں لے جا سکتا تھا کہ کوئی اسے خاندان میں قبول کرنے پر راضی نہ ہوگا، بلکہ سسرال والے طلاق کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ ثروت کا خیال تھا کہ جب 2-4 بچے ہو جائیں گے تو بچوں کی خاطر اس کے والدین بھی شگفتہ کو بہو کے طور پر قبول کر لیں گے۔ دولت کی تو کمی نہیں تھی، مالی آسودگی اتنی تھی کہ ایک نہیں 4 بیویاں رکھ سکتا تھا۔ نصرت کا آنا جانا جب شہر والے گھر میں بڑھا تو اس کی بات چیت اپنی بھابھی کی بہنوں یعنی ماہروخ اور کوکب سے بھی رہنے لگی۔ بڑے بھائی کی غیر موجودگی میں وہ گاڑی میں انہیں کالج اور اسکول سے لینے اور پہنچانے بھی چلا جاتا تھا۔ اس طرح قربت بڑی تو اسے ماہروخ پسند آ گئی اور وہ شگفتہ کے سر ہو گیا کہ اپنی بہن سے میری شادی کرا دو۔ شگفتہ ہچکچاتی تھی کیونکہ ثروت نے اس کے والدین کو کھلے عام گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ماں اگر کبھی بھی آ جاتی تو پاس پڑوس والوں کو یہ نہ بتا سکتی تھی کہ میں شگفتہ کی والدہ یا ثروت کی ساس ہوں۔ شگفتہ کو بھی صرف اشد ضروری مواقع پر والدین کے گھر جانے کی اجازت تھی۔ یوں وہ سال میں 1-8 بار ہی والدین کے گھر جا پاتی تھی۔ دونوں بہنیں چونکہ کالج میں پڑھتی تھی، لہٰذا وہ پاس پڑوس سے یہی کہتی تھی کہ ہمارے والدین دبئی میں رہائش پذیر ہیں۔ جب سے ماہروخ اور کوکب بہنوئی کے گھر رہائش پذیر ہوئی تھی، رشید سخت دل برداشتہ تھا۔ وہ انہیں گھر نہیں آنے دیتا تھا، لہٰذا شگفتہ کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا کہ ماہروخ کی شادی دیور سے کرنے کے لیے وہ باپ سے رشتے کی درخواست کرے۔ دوسری طرف اسے شوہر سے طلاق کا بھی اندیشہ تھا۔ وہ بہت پریشان تھی، کیا کرے؟ دیور کو بھی ناراض نہیں کر سکتی تھی، ورنہ وہ گاؤں میں اس کی اور ثروت کی خفیہ شادی کا راز فاش کر سکتا تھا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ جس طرح وہ سسرال والوں سے چھپ کر ازدواجی زندگی گزار رہی ہے، اس کی بہن کو بھی ویسی ہی زندگی گزارنا پڑے گی۔ یقینی امر تھا کہ اس کے سسرال والے نصرت کی شادی اپنے خاندان کی لڑکی سے کریں گے۔ ایسی صورت میں اس کی بہن پر بھی سوتن آئے گی۔ کیا خبر ہمارے ہاں اولاد نہ ہو اور طلاق ہی مقدر بنے۔
غرض طرح طرح کے اندیشے اس کے ذہن میں کنڈلیاں مارے بیٹھے تھے۔ ادھر نصرت کا اصرار بڑھتا ہی جاتا تھا۔ بھائی کی دلچسپی دیکھ کر ثروت مجبور نظر آنے لگا، کیونکہ نصرت اس کے راز کا امین تھا اور اس کی وجہ سے ہی اس کا شہر والا گھر آباد تھا۔ بالآخر اس نے بیوی سے کہا کہ تم میرے بھائی کی خوشی پوری کر دو اور اپنے والدین سے جا کر رشتہ مانگو، ورنہ میں خود ولی بن کر ماہروخ اور نصرت کا نکاح کروا دوں گا۔ شگفتہ ناچار ماں باپ کے پاس گئی، انہیں دنیا جہاں کے واسطے دیے اور منت سماجت کر کے باپ سے ماہروخ کی شادی کی اجازت لے آئی۔ کچھ عرصے تو نصرت ماہروخ کے ساتھ ٹھیک رہا، لیکن پھر وہ اس کے دل سے اترنے لگ گئی۔ وہ ہرجائی قسم کا انسان تھا، جبکہ ماہروخ کو اپنے حسن پر ناز اور شگفتہ پر مان تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر نصرت سے اس کے ساتھ ناانصافی یا کوئی زیادتی کی تو اس کی بہن اور بہنوئی موجود ہیں، وہ اسے راہ راست پر لے آئیں گے۔ لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے شوہر نے نصرت کی شادی گاؤں میں اپنی بھتیجی سے کروا دی ہے تو وہ بہت روئی، کیونکہ اس کا شوہر ثروت کی طرح نہ تھا جو کچھ وقت گاؤں والی بیوی کو دیتا اور زیادہ تر شگفتہ کے پاس رہتا تھا۔ یہاں معاملہ الٹ تھا۔ نصرت زیادہ گاؤں میں رہنے لگا اور ماہروخ کے پاس 2-3 ماہ بعد صرف 2-4 دنوں کے لیے ہی آتا تھا۔ بدقسمتی سے ابھی تک دونوں بہنوں کے یہاں اولاد بھی نہ ہوئی تھی۔ ماہروخ انتظار میں سلگتی رہتی اور جب کافی دنوں بعد نصرت آتا تو وہ اس سے الجھنے لگتی۔ یہ بات نصرت کو پسند نہ آتی۔ وہ اسے تانے دیتا کہ تم غلط کردار کی ہو۔ یوں اختلافات بڑھتے گئے اور ایک دن غصے میں آ کر اس نے ماہروخ کو طلاق دے دی۔ اب ثروت بھی اسے گھر میں رکھنے سے قاصر تھا، لہٰذا اسے والدین کے گھر واپس بھیج دیا گیا۔ باپ نے واپس آنے پر برا بھلا کہا کہ اسی لیے روکتا تھا، بڑی بہن کے گھر مت جا کر رہو، اس کا بھی گھر خراب کرو گی۔ اب طلاق لے کر واپس آ گئی ہو، اس سے تو اچھا تھا کہ ڈوب کر مر جاتی۔ باپ کی ایسی باتیں سن کر ماہروخ بہت دل برداشتہ ہو گئی۔ وہ پہلے ہی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آئی تھی، بس اس نے کالا پتھر خریدا اور پی لیا اور اس جہاں سے ناشاد و نامراد چلی گئی۔ کوکب نے ماہروخ کے انجام سے عبرت حاصل کر لی۔ اس نے BA کے بعد B.Ed کیا اور سلیمہ سے رابطہ کیا۔ اس کا شہر محکمہ تعلیم میں کلرک تھا۔ B.Ed کا رزلٹ آنے کے بعد خالد نے اس کی نوکری کی کوشش کی۔ قسمت اچھی تھی جو ایک اسکول میں ٹیچر ہو گئی۔ پھر خالد کی کوشش سے ہی اس کی شادی اس کے ایک کولیگ سے ہو گئی جو کہ کلرک تھا۔ یہ بھی شریف لوگ تھے۔ یوں کوکب بھی ایک متوسط طبقے کے محفوظ گھرانے میں عزت کی زندگی بسر کرنے کا موقع مل گیا، مگر ستم یہ ہوا کہ دونوں بیٹیاں نذیرہ سے نہیں ملتی تھیں۔ چھوٹی بیٹی سلطانہ اسی روش پر چلتی رہی، باپ کو دھوکہ دے کر وہ گھر سے نکل جاتی اور کسی امیر آدمی سے شادی کرنے کے دھوکے میں بہت کچھ گنوا آئی۔ بالآخر اسے ایک ایسا شخص ملا جو اس سے شادی کرنے پر آمادہ تھا۔ وہ مردان کا رہنے والا تھا۔ بیوی کو رشید نے سمجھایا کہ اتنی دور ناواقف لوگوں میں شادی مت کرو، نہ جانے وہ ہماری لڑکی کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے۔ مگر نذیرہ اصرار کرتی رہی، کیونکہ سلطانہ نے کہہ دیا تھا کہ اگر ابا نہیں مانے گا تو میں بھاگ کر شادی کر لوں گی۔ یوں اس نے بھی اپنی بات منوا لی اور نوید سے شادی کر لی۔ وہ اسے مردان لے گیا اور وہاں لے جا کر فروخت کر دیا۔ اب سب سے چھوٹی دردانہ اور رضوانہ رہ گئی۔ دردانہ کو فلموں میں جانے کا شوق تھا۔ وہ اپنی منزل ڈھونڈنے کی خاطر بھٹکتی پھری۔ اس کی ایسے شخص سے ملاقات ہو گئی جس نے اسے اسٹیج تک پہنچا دیا۔ اب ان کا بھائی بڑا ہو گیا تھا، لیکن بہنوں کی روش پر ہم عمر اسے تانے دیتے تھے۔ تانوں سے تنگ آ کر اس نے کم عمری میں نشہ شروع کر دیا۔ یوں ماں باپ کی امیدوں کا واحد مرکز نشے کی نظر ہو گیا۔ صرف ایک چھوٹی لڑکی باقی بچ گئی، جس کے ساتھ ایک دن نذیرہ ہمارے گھر آئی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کی کہانی سنا کر کہا، بی بی اب یہ بچی ہی میری زندگی کی ساتھی اور بڑھاپے کا سہارا۔ رشید تو لڑکیوں کے دیے ہوئے غموں سے بیمار پڑ کر اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ میں بدنصیب زندگی کا بوجھ گھسیٹنے کو زندہ ہوں۔ میں شروع سے ہی لڑکیوں پر قابو پانے سے قاصر رہی ہوں۔ خدا ایسی اولاد کسی کو نہ دے جسے ہم نے محنت مزدوری کر کے پالا۔ انہوں نے ہی ہمیں خوار اور رسوا کیا۔ میری لڑکیاں میرا یہ حشر کریں گی، ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا ثروت اور شگفتہ کی نبھ گئی؟ والدہ نے پوچھا تو وہ رو کر بولی، اس کی بھی کیا زندگی ہے، شہر میں اکیلی رہتی ہے۔ ثروت اب زیادہ تر گاؤں میں ہوتا ہے کیونکہ اس کی خاندانی بیوی سے 4 بچے ہیں۔ اس کو بچوں کی کشش کھینچ لے جاتی ہے۔ کاش اس کے بھی بچے ہوتے تو محفوظ ہو جاتی۔ بیچاری مائی نذیرہ بیٹیوں کے دکھ سہ کر وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی تھی۔ لوگ اولاد مانگتے ہیں
خدا بے اولادوں کو اولاد ضرور دے، مگر نیک اولاد دے، چاہے بیٹیاں ہوں یا بیٹے۔ اولاد بے شک اللہ کی نعمت اور رحمت ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ نافرمان نہ ہو، ورنہ اولاد کے دیے زخم بہت گہرے ہوتے ہیں۔ امید ہے دوستو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ۔